بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوتر۔ وتر یہ وہ نماز ہے جو عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کی احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ نماز وتر کے حوالے سے حضرات فقہاء کرام کے درمیان چند اہم مسائل، وہ اختلاف بھی ہے اس میں ان کا، اور وہ قابل ذکر بھی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز وتر ضروری ہے پڑھنا، اختیاری نہیں ہے کہ آدمی چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے، ضروری ہے۔ لیکن اس کا درجہ کیا ہے ضرورت کا، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، تابعین میں سے حضرت سعید ابن المسیب، اور سلف کی ایک بڑی جماعت اسی کے قائل ہے کہ نماز وتر واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین یہ سب حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نماز وتر سنت مؤکدہ ہے، وجوب کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن یہ حضرات جو سنت مؤکدہ کے قائل ہیں، یہ بہت سی ان علامتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو واجب کی ہوا کرتی ہیں۔ مثلا ان کے نزدیک اگر کوئی شخص وتر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادبہ، اس کو سزا دی جائے گی۔ سزا کس کے طرف پر دی جاتی ہے؟ واجب کے طرف پر، اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ اگر کسی کی وتر کی نماز رہ جائے، نہ پڑھ سکے اپنے وقت پر، تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ قضا سنت کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے؟ واجب کی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز کو چھوڑنے کا عادی ہو جائے اور چھوڑ دیا کرے تو وہ فاسق ہے، مردود الشہادہ، اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ جس کام کے ترک پر شہادت قبول نہ ہو وہ واجب ہوتا ہے، وہ سنت نہیں ہوتی۔ سنت کے ترک پر مردود الشہادہ نہیں بنتا ہے آدمی۔ اسی طرح یہ حضرات سب کے سب اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں وتر پر مواظبت فرمائی ہے۔ تو مواظبت سنت کی ہوتی ہے، واجب کی ہوتی ہے؟ تو ان تمام علامات وجوب کو مانتے ہیں یہ حضرات جمہور، لیکن سنت مؤکدہ کہتے ہیں، واجب نہیں کہتے۔ اور بظاہر یہ اختلاف جو ہے حضرات جمہور اور احناف کا، یہ واقعی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اصطلاح کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنت اور فرض کے درمیان ایک اصطلاح کے قائل ہیں، اور اس اصطلاح کا نام ہے واجب۔ یہ فرض سے علاوہ ہے، اور حضرات جمہور کے نزدیک فرض اور واجب مترادف ہیں۔ جو فرض ہے وہی واجب ہے، جو واجب ہے وہی فرض ہے۔ ان کے ہاں سنت اور فرض کے درمیان کوئی ایک اصطلاح واجب کی علیحدہ سے نہیں ہے کوئی۔ حضرات احناف میں تفصیل سے آپ کو بتا کر رہے ہوں پیچھے کہ واجب اس کو کہتے ہیں جو ثبوت کے اعتبار سے تو قطعی نہ ہو، دلالت کے اعتبار سے قطعی نہ ہو، اور اس کا منکر تو کافر نہیں ہوتا، لیکن اس پر عمل فرض کی طرح واجب ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے واجب کے درمیان اور فرض کے درمیان۔ تو امام اعظم جو واجب کہہ رہے ہیں، اور وہ ایک نئی اصطلاح کے مطابق، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ فرض نمازیں تو 5 ہی ہیں کل، یہ وتر فرض نہیں ہے، واجب بمعنی فرض نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی اصطلاح کے مطابق واجب ہے۔ جو 5 نمازیں ہیں وہ تو 5 فرض ہیں، ان میں کوئی 6ٹھی نماز کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ واجب ایک الگ نماز ہے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، وہ بمعنی فرض اس کی نفی کرتے ہیں کہ وتر واجب نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، نمازیں کل 5 ہی واجب فرض ہیں اور 6ٹھی نماز کوئی فرض نہیں ہے۔ تو وہ واجب کی جہاں نفی کرتے ہیں تو وہ بالمعنی الفرض نفی کر رہے ہیں، اور امام صاحب جہاں اس بات کر رہے ہیں وہ بالمعنی الفرض اس کا اس بات نہیں فرما رہے ہیں۔ تو یہ اختلاف لفظی ہو گیا، اصطلاح کا ہو گیا، واقعی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں سمجھے؟ اس پر ایک لطیفہ بھی ہے نا، کہ ایک دیہاتی نے آ کر امام صاحب سے پوچھا کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟
تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر وطر؟ آپ نے فرمایا وہ واجب ہے۔ تو اب دیہاتی جو ہے وہ فرض اور واجب کو ایک ہی معنی میں لے رہا تھا، دیہاتی فرض اور واجب کو ایک ہی معنی میں لے رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ امام صاحب وطر کو واجب کہہ رہے ہیں تو پھر دوبارہ اس نے سوال کیا، تو 6 ہو گئی۔ پھر اس نے دوبارہ سوال کیا امام صاحب سے کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ پھر امام صاحب نے کہا 5۔ اس نے کہا اور وطر؟ آپ نے کہا وطر واجب ہے۔ تو دیہاتی کے حساب سے پھر یہ 6 بن گئی نہیں بن گئی؟ اس نے جب تردد ہوا پھر تیسری بار سوال کیا امام صاحب سے کہ دن رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ آپ نے فرمایا 5۔ اور وطر؟ آپ نے فرمایا واجب۔ تو اس نے آخر میں کہا انت لا تحسن الحساب، آپ کو گنتی اچھی طرح نہیں آتی، گنتی سیکھیں جا کے۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا یہ؟ کہ وہ واجب کو بمعنی فرض لے رہا تھا، سمجھ نہیں بات؟ ایک بڑے امام اور مجتہد عالم گزرے ہیں یوسف ابن خالد سمتی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان کے درجے کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام اعظم کے زمانے میں تھے یہ موجود۔ تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا امام صاحب سے کہ وطر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا وطر واجب ہے۔ تو اس نے کہا آپ تو کافر ہو گئے، وطر کے وجوب کا قول کر کے آپ تو کافر ہو گئے، کیونکہ نمازیں 5 ہیں، اس کی فرضیت 5 نمازوں کی فرضیت تواتر سے ثابت ہے، اور آپ ایک نماز کا اس میں اضافہ کر رہے ہیں، چھٹی نماز کا، جو تواتر کے خلاف ہے۔ آپ تواتر کے منکر ہو گئے، اور تواتر کا منکر کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، آپ تو کافر ہو گئے۔ تو امام صاحب نے یوسف ابن خالد سے کہا تمہارے کفر کے فتوے سے ڈر کے میں وطر کے وجوب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تم نے مجھے کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، اس سے ڈر کے میں اپنے قول میں اپنے زبان میں اپنے مسئلہ جو تم کو بتا رہا ہوں اس میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد امام صاحب نے فرض اور واجب کے درمیان فرق کی تفسیر اور تشریح فرمائی، بیان کیا کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔ تو اس سے یوسف ابن خالد سمتی اتنے متاثر ہوئے کہ امام صاحب سے کہا کہ جی میں تو اب آپ کے پاس پڑھوں گا بیٹھ کے، مجھے تو بہت کچھ پڑھنا ہے، پھر آپ سے شاگرد بن گئے امام صاحب کے۔ تو یہ واجب اور فرض کے درمیان فرق کا مسئلہ جو ہے یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی اصطلاح ہے، اور اس کی کیا بنیاد پہ جو ہے وہ وطر کو واجب کہتے ہیں، وہ واجب بمعنی فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ امام صاحب کا اس کی فرضیت پر استدلال جو ہے ان تمام احادیث سے جو باب الوتر میں اس کی تاکید سے متعلق آ رہی ہیں، کہ الوتر حق، ایک حدیث آ رہی ہے آگے، اور آگے اس کے بعد ایک اور حدیث آ رہی ہے فمن لم یوتر فلیس منا، جو ہم سے جو وطر نہ پڑھے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ وعید کس کے اوپر ہوتی ہے؟ سنت کے اوپر ہوتی ہے، وعید تو واجب کے اوپر ہوتی ہے۔ تو امام صاحب نے ان تمام روایات سے جن میں وطر کی تاکید آئی ہے ان سے استدلال کیا۔ ایک اور روایت آگے آ رہی ہے حضرت خارجہ ابن حذافہ کی، جو ان کے علاوہ 7 صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، کہ ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم الوتر، کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ایک اور نماز بھیجی ہے۔ امدکم کے معنی ہوتے ہیں کمک کے طور پر کسی کو بھیجنا، کمک کے طور پر ایک اور نماز 5 نمازوں کے بعد اللہ نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اور وہ سرخ کیا کہتے ہیں گھوڑوں سے زیادہ تمہارے واسطے وہ بہتر ہے، اور وہ وطر کی نماز ہے۔ امام صاحب اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو امدہ یمد امدادن، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے سے اسی کی جنس کی کوئی چیز بھیجنا۔ ہم جنس چیز پیچھے سے بھیجی جائے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیچھے سے امداد آئی ہے۔ اگر غیر جنس کی ہو تو امدہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اس کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز جو آئی ہے پیچھے اگلی 5 نمازوں کی جنس میں سے ہی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے ان کے درجے کی ہے، عقیدے کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے جو درجہ فرض نمازوں کا ہے وہی درجہ اس کا بھی ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے اس نہیں کہ فرض نمازوں کا منکر کافر ہوتا ہے، اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ تو امدہ کا مطلب انہوں نے بتایا اور اس سے استدلال کیا۔ تو یہ ساری روایتیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، پہلے حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب تم میں سے کسی کو اندیشہ ہو صبح صادق طلوع ہونے کا تو 1 رکعت نماز پڑھ لے، جو اس کی باقیہ نماز جو پڑھی ہے اس کو وطر بنا دے گی۔ توتر لہ ما قد صلی، جو اس نے نماز پڑھی ہے اس کو وہ وطر بنا دے گی۔
یہ مسئلہ ہے کہ وتر کی رکعات کتنی ہیں، اور اس مسئلے میں اختلاف ہے فقہا کا، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں اختلاف ہے۔ بعض احادیث بتاتی ہیں کہ وتر کی ایک ہی رکعت ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آپ نے پڑھا تھا عبداللہ ابن عمر کی، ایک رکعت وتر پڑھو، ایک رکعت نماز پڑھو، وتر ہو جائے گی۔ بعض احادیث بتاتی ہیں کہ وتر کی رکعت 5 ہیں، بعض بتاتی ہیں 3 ہیں، بعض بتاتی ہیں 7 ہیں، بعض بتاتی ہیں 9 ہیں، بعض بتاتی ہیں 11 ہیں، اور بعض روایات میں 13 بھی آئی ہیں۔ یہ جتنی رکعات آئی ہیں نا، 1 3 5 7 9 13، ان سب کے اوپر اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے۔ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع، اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب11، اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب13۔ یہ روایتوں میں آیا ہے مختلف۔ روایتوں کے اس اختلاف کی وجہ سے ائمہ کے اندر اختلاف ہوا کہ وتر کی نماز کتنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وتر کی رکعات 3 ہیں، ایک سلام کے ساتھ، 2 قعدوں کے ساتھ۔ 2 رکعت پہ قعدہ ہوگا، اس پہ سلام نہیں پھیرا جائے گا، اور تیسری رکعت پہ قعدہ اخیرہ ہوگا اور اس میں سلام پھیرا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد، ان تینوں حضرات کے اقوال قریب قریب ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک رکعت سے لے کر 11 رکعت تک وتر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور امام شافعی کا، بعض شوافی کا قول یہ ہے کہ 13 تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ امام شافعی سے منقول نہیں ہے، امام شافعی سے تو 1 سے 11 تک منقول ہے، لیکن بعض شوافی کہتے ہیں 13 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ اور امام شافعی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر 1 سے 13 کے درمیان یا 1 سے 11 کے درمیان جو آپ نماز پڑھ لیں وتر کی، اگر 3 رکعت پڑھ لیں تو اس میں افضل یہ ہے کہ 2 پہ سلام پھیریں اور 1 رکعت علیحدہ سے پڑھیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کس کا قول ہے؟ حضرات جمہور کا۔ حضرات جمہور کا استدلال انہی روایتوں سے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں۔ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث بخمس بتسع بسبع ب11، یہ ساری روایتیں جو ہیں ان سے کس کا استدلال ہے؟ حضرات جمہور کا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب استدلال، طرز استدلال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کسی بھی مسئلے کی تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہیں، تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ان میں تدبر فرما کر وہ طرز اختیار فرماتے ہیں جس میں تمام روایتوں پر عمل ہو جائے۔ پہلی کوشش ان کی کیا ہوتی ہے؟ ہر روایت کو، ہر دلیل کو اس کا حق دیں عمل کا، اور جس درجے کی وہ اس کو اس درجے پہ رکھ کے اس پر عمل کیا جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہمارے سامنے ساری روایتیں ہیں، 3 رکعت والی بھی ہے، 1 رکعت والی بھی ہے، 11 رکعت والی بھی ہے، 9 والی بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور ہمارے سامنے کہتے ہیں وہ روایتیں بھی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں ایک روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز میں قراءت کیا فرماتے تھے اس کا بیان ہے، اور ان تمام روایتوں میں جو بیان ہے وہ 3 رکعتوں کی قراءت کا بیان ہے۔ پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، بعض میں آتا ہے، دوسری رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ بیان قراءت والی روایتیں بھی ہیں، اور ان میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا، بعض روایتیں حضرت عائشہ سے ہیں، بعض روایتیں حضرت علی سے ہیں، بعض روایتیں جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہیں۔ ان سب روایتوں میں الفاظ کیا ہیں، اس میں تفصیل کیا ہے؟ 3 رکعتوں کی قراءت بیان کی گئی ہے۔ 1 رکعت کی قراءت، یا 5 کی قراءت، یا 7 کی قراءت، یا 9 اور 11 کی قراءت بیان نہیں کی گئی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت وتر تو کبھی پڑھی نہیں زندگی میں، اور باقی جو رکعات ہیں جس کے بارے میں 9 11 اور 7 اور 5 کے الفاظ آتے ہیں، تو وہ وتر کے نہیں ہیں، وہ کوئی اور نماز ہے۔ اگر وتر ہوتے تو کسی نہ کسی روایت میں جب وتر کی قراءت پوچھی جا رہی ہے تو 5 7 9 11 کی بھی قراءت بیان کی جاتی نہیں کی جاتی؟ پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں۔
پورے ذخیرہ حدیث میں قراءات رکعات وتر جو بیان کی گئیں وہ 3 ہی کی بیان کی گئیں. یہ کہتے ہیں یہ روایت بھی ہمارے سامنے ہے. ہمارے سامنے وہ روایت بھی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل آپ کی کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کان یصلی باربع وثلاث، کیا فرمایا؟ باربع وثلاث، بست وثلاث، بثمان وثلاث. کیا بتایا آپ نے؟ باربع وثلاث، بست وثلاث، بثمان وثلاث. گویا وہ تشریح کر کے بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک 4 رکعت ہوتی تھی، یہ کون سی ہے؟ تہجد. وثلاث، اور دوسری رکعت ہوتی تھی، دوسری نماز ہوتی تھی 3 رکعت، یہ کیا ہے؟ اور کبھی آپ بست وثلاث 6 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی، اور کبھی بثمان وثلاث 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی، الگ الگ بیان کرنی ہے. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں ہمارے سامنے بخاری کی بھی ایک روایت ہے حضرت عائشہ کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ 11 رکعت سے زیادہ رمضان اور غیر رمضان میں کبھی آپ نے نماز نہیں پڑھی رات میں. اور پھر اس کی تفصیل بتائی کہ یصلی باربعین، 4 رکعتیں پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی 4 رکعت، اور کتنی لمبی ہوتی تھی کچھ مت پوچھو. ثم یصلی باربعین، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، ثم یصلی بثلاث، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے. کہتے ہیں یہ روایت بھی ہمارے سامنے ہے. 4 کر کے آپ نے 8 رکعت تہجد پڑھی اور آخر میں کیا فرما رہی ہیں؟ 3 رکعت پڑھی. تو یہ 3 رکعت بھی والی روایت بھی ہمارے سامنے ہے. کہتے ہیں ہمارے سامنے ایک اور روایت بھی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتیرہ. حضرت حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید میں یہ روایت تخریج کی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. یہ رکعت بھی ہمارے سامنے، یہ روایت بھی سامنے. اب یہ ساری روایتیں ہو گئی نا، 5 3 1 3 5 7 9 11 13، یہ بھی ہمارے سامنے روایتیں. اور یہ حضرت عائشہ کی، حضرت ابی بن کعب کی قراءت والی 3 رکعت کی قراءت والی روایت بھی ہمارے سامنے. حضرت عائشہ کی یہ روایت بھی ہمارے سامنے ہے جس کے اندر انہوں نے باربعین وثلاث، بست وثلاث، بثمان وثلاث بیان کیا، یہ بھی ہمارے سامنے. اور یہ والی بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے 4 رکعت کر کے بہترین خوبصورت لمبی نماز پڑھی اور آخر میں 3 رکعت پڑھی وتر پڑھی، یہ بھی سامنے. بتیرہ والی روایت بھی سامنے. اب ان ساری روایتوں کو سامنے رکھ کے ہم ہر ایک کو اس کا حق دیں گے، کسی روایت کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اناف کہتے ہیں. چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ اس ساری تفصیل سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 سے کم یا 3 سے زیادہ وتر نہیں پڑھے. وتر تو آپ نے کتنے پڑھے؟ ہمیشہ 3 ہی پڑھے. اتنا تو معلوم ہو گیا نا. اب رہی آپ کی 5 7 9 والی روایت جس سے حضرات جمہور استدلال کرتے ہیں، تو اس کی تشریح کی، اس کی تعویل کی حضرات احناف نے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے. کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 2. ایک ہوتی تھی قیام اللیل تہجد، اور دوسری ہوتی تھی وتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کو روایت کرنے والے صحابہ کرام 2 قسم کے ہیں. بعض نے مجملاً اس کو روایت کیا ہے، بعض نے مفصلاً روایت کیا ہے. بعض نے کیا کیا؟ مجملاً، اور بعض نے مفصلاً. جنہوں نے مجملاً روایت کیا انہوں نے تعداد رکعات ایک ساتھ ذکر کر دی، اور 2 نمازوں میں جو اقویٰ نماز تھی اس کا نام اس کو دے دیا. نہیں بات؟ جنہوں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت پڑھا کرتے تھے، اوتر بخمسن، اوتر بخمسن والوں نے کیا کیا؟ 3 وتر اور 2 تہجد، اس کو جمع کیا. اب 2 نمازیں ہیں نا اس کے اندر، خمس کے اندر. اب ان دونوں میں 2 میں سے کوئی ایک نام دینا ہے، اجمال چونکہ کرنا ہے، تو
تہجد اقوا ہے یا وتر اقوا ہے؟ وتر اقوا ہے، لہٰذا پورے مجموعے کو اوترا کا نام دے دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ خمسن، اوترا بخمسن والے نے بھی یہی کیا، اوترا بسبعین والے نے بھی یہی کیا، اوترا بتسعین والے نے بھی یہی کیا، اور 11 والے نے بھی یہی کیا۔ اجمال، یہ روایات مجمل ہیں، اور صحابہ کرام راویوں نے اس میں اجمال سے کام لیا ہے، دونوں نمازوں کو جمع کر کے جو ان میں اقوا تھا اس کا نام اس کو دے دیا۔ اور بعض صحابہ کرام نے اس کو مفصلاً بیان کیا، علیحدہ علیحدہ بیان کیا، جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت کیا ہے کہ باربعین و ثلاث، بستن و ثلاث، بثمانین و ثلاث، یہ کیا ہے؟ مفصل ہے۔ جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ روایت کچھ مجمل ہیں کچھ مفصل ہیں، تو مجمل کو کس کی طرف پھیرا جاتا ہے؟ مفصل کی طرف، اور کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے مفصل، یہ مجمل کی تفسیر کر رہی ہیں۔ لہٰذا جس میں کہا گیا کہ آپ نے 5 رکعت کا وتر پڑھا تو ہم اس کو مفصل کی طرف پھیریں گے، تو مفصل کیا بتا رہی ہے؟ اس میں سے 3 وتر ہیں اور 2 تہجد ہیں۔ جو روایتیں بتا رہی ہیں اوترا بسبعین، یہ مجمل ہے، اس کو مفصل کی طرف پھیریں گے، تو مفصل کیا بتا رہی ہے کہ اس میں 4 تہجد ہیں اور 3 وتر۔ اسی طرح اوترا بسبعین و اوترا ب11 کا مفصل کی طرف پھیر کے معاملہ کیا جائے گا۔ سمجھنے میں رہا یہ والی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 رکعت پڑھ لے تو اس کی وتر بن جائے گی۔ 1 رکعت وتر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی زندگی میں ثابت نہیں پڑھنا، بلکہ نہیں ثابت ہے، نہان البطیرہ۔ اس حدیث کا محمل کیا ہوگا؟ حضرات احناف فرماتے ہیں اس کا محمل یہ ہے کہ وتر، شفا کو وتر جو بناتی ہے نا وہ 1 ہی رکعت بناتی ہے۔ شفا اس کو وتر بنانے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ 1 ہی رکعت کام کرتی ہے نا، تو جس 1 رکعت کو 2 رکعتوں سے ملا کر 3 بنائی گئیں، تو یہ وتر جو بنی یہ 1 برکعتین وتر بنی نا، 1 ہی رکعت سے وتر بنی۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ 1 سلام کے ساتھ علیحدہ سے آپ 1 وتر پڑھو، بلکہ شفا کو وتر بنانے کے لیے بتایا گیا کہ 1 رکعت اس کے ساتھ ملاؤ 2 رکعت کے ساتھ، تو 3 رکعتیں مل کے کیا بن جائیں گی؟ وتر بن جائیں گی۔ لہٰذا یہ حدیث بھی ہم نے نہیں چھوڑی، اس پہ بھی عمل کیا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو احناف جو 3 رکعت کے قول کے اختیار کرتے ہیں وہ تمام روایتوں پر عمل کرتے ہیں، ان سب کو ان کا حق دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بخمسین کا بھی انکار نہیں کرتے، اوترا بسبعین کا بھی انکار نہیں کرتے، وہ مجمل ہیں، اور مفصل روایت کی طرف پھیر کے اس کو ہم اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور آخر میں 5 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، اور جلوس سب سے آخری رکعت میں ہی فرماتے تھے۔ اس حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے 13 رکعت، اس میں سے آخری 5 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں نا اس کا ظاہر، کہ آخری 5 رکعت جو ہوتی تھیں وہ 1 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، اور وہی وتر بھی ہوتے تھے۔ وہی کیا ہوتے تھے؟ وتر بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ شوافع نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کیا، اور انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے کہ آدمی تہجد کی نماز پڑھے 2 کر کے سلام پھیرے، اور آخری 5 رکعت جو ہے وہ ایک ہی قاعدے کے ساتھ، ایک ہی سلام کے ساتھ پوری پڑھ لے۔ اس کے ظاہر پر عمل کیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا حضرات احناف تمام نصوص کو دیکھتے ہیں۔ حضرات احناف کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہ روایت جب ہم دیکھتے ہیں اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اس کے ظاہر کا تعارض یہ ہو جاتا ہے، آپ باب صفت الصلاۃ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ الصلاۃ مثنی مثنی تشہد فی کل رکعتین تشہد، پیچھے حدیث پڑھیے نا کہ نماز جو ہے اس میں ہر 2 رکعت کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تشہد ہوتا ہے ضروری۔ کہتے ہیں وہ روایت بھی صحیح ہے، وہ روایت بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس روایت سے اصول ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہر 2 رکعت پہ تشہد ضروری ہے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر 2 رکعت پہ تشہد ضروری نہیں، لا یجلس الا فی آخرہن، آخر میں جا کر بیٹھ جائے، آخری رکعت پہ تشہد کر لے۔ تو دونوں میں تعارض ہو گیا نہیں؟ حضرات احناف کہتے ہیں ہم تو دونوں پہ عمل کریں گے، ہم تو یہ نہیں کریں گے کہ اس روایت کو چھوڑ دیا اس کو لے لیا، جیسے شوافع نے کیا۔ شوافع نے اس روایت کو لے لیا اور اس پہ عمل نظر انداز ہو گیا نہیں ہو گیا؟ وہ بھی تو حدیث نے عمل کی، دونوں میں تعارض ہو رہا ہے، کیسے عمل کریں گے؟ کہتے ہیں ہم ایسے معنی بیان کریں گے اس حدیث کے کہ تعارض رفع ہو جائے،
ایسے معنی بیان کریں گے اس حدیث کے کہ تعارض کیا ہو جائے؟ رفع ہو جائے۔ وہ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں پر جس جلوس کی نفی کی جا رہی ہے نا، لا یجلس الا فی آخرہن، اس سے مراد جلوس قعدہ نہیں ہے، اس سے مراد جلوس قعدہ نہیں ہے، جلوس استراحت مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ 4 رکعات کے بعد آرام فرماتے تھے۔ ہر 4 رکعت کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ آرام فرماتے تھے۔ جیسے کہ آپ پیچھے تہجد کی نماز میں پڑھ کر آئیں، قیام اللیل میں آپ نے پڑھا ہے نا، 4 رکعت پڑھی، پھر اتنی دیر آرام کیا جتنی دیر نماز پڑھی تھی، پھر اس کے بعد آپ اٹھے اور اتنی دیر نماز پڑھی جتنی دیر آرام کیا تھا۔ اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ کیا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا۔ تو آپ کی عادت یہ تھی، لہٰذا اب یہ جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں نا کہ آپ سب سے آخر ہی میں بیٹھا کرتے تھے، اس سے مراد جلوس استراحت ہے۔ کیسے؟ 4 رکعت پڑھ کے آپ استراحت فرماتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھ کے آپ نے استراحت فرمائی، کتنی ہو گئیں؟ 8۔ اب 8 کے بعد آپ 4 پہ استراحت نہیں فرماتے تھے، 8 رکعت کے بعد آپ نے 4 پہ استراحت نہیں فرمائی، بلکہ کیا کیا؟ 3 رکعت وتر پڑھے، اور وتر کے بعد آپ کی عادت تھی 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنے کی، یا 2 رکعت فجر کی نماز کی سنتیں پڑھنے کی، جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ کر آ گئے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ آرام فرماتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ تو 3 رکعت وتر اور 2 رکعت فجر کی سنتیں مل کے کتنی ہو گئیں؟ 5۔ اب لا یجلس الا فی آخرہن، اب جو استراحت ہو رہی ہے وہ ان 5 کے بعد ہو رہی ہے، اب 4 کے بعد استراحت نہیں ہے۔ گویا حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ وتر 1 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، 2 سلاموں کے ساتھ 3 رکعت نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی فرما رہی ہیں اس کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے اس روایت کا۔ اب یہ مطلب اگر ہم لے لیں تو اب اس کا 2 رکعت پہ تشہد والی روایت سے کوئی تعارض رہا؟ اس پہ بھی عمل ہوا، اس پہ بھی عمل ہوا۔ اور دوسرا مطلب کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب اور ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے لا یجلس الا فی آخرہا، یہاں آخرہا سے مراد 5 رکعتیں نہیں ہیں، 2 رکعتیں۔ آخرہا میں دونوں احتمال ہیں نا، آخرہا میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے 5 رکعت مراد ہوں، اور یہ مراد ہے کہ کوئی اور رکعت مراد ہوں۔ تو کہتے ہیں آخرہا سے مراد آخری 2 رکعتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہی ہیں حضرت عائشہ کہ کوئی بھی نماز بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے سوائے آخری 2 رکعت کے، کیا وہ آخری 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ان دونوں مطلبوں میں سے کوئی مطلب لے لیا جائے تو اب مسنا والی روایت میں اور اس روایت میں کوئی تعارض رہا؟ کوئی تعارض نہیں رہا۔ لہٰذا حدیث کے ایسے معنی بیان کیے جائیں جس سے حدیث میں تعارض رفع ہو جائے، اور ہر حدیث کو عمل کے اعتبار سے اس کا حق مل جائے، اس کا درجہ مل جائے۔ احناف نے درجہ دیا ہے۔ احناف کے یہاں جائز نہیں ہے کہ آدمی 5 رکعت ایک قعدے ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یہ جائز نہیں ہے احناف کے یہاں، اور اس حدیث کو وہ تعویل کرتے ہیں اور ایسے معنی بیان کرتے ہیں جس سے مسنا سے اس کا تعارض رفع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَأَخَذَ اللَّحْمَ، یعنی آپ کا جسم بھاری ہو گیا۔ اوتر بسبعین، اب آپ نے رات کی نماز کتنی رکعتیں کر دیں؟ 11 کے بجائے 7 رکعت کر دیں۔ اب یہ اجمال ہے اس میں، اوتر بسبعین میں تہجد اور وتر دونوں شامل ہیں، لیکن نام کیا دے دیا گیا اس کو؟ اور آخری 2 رکعتوں میں وہی کرتے تھے، بیٹھ کے پڑھتے تھے جیسے پہلے کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے رات میں تہجد نہیں پڑھ سکے، رات کی تہجد کسی وجہ سے رہ گئی، تو دن میں کسی وقت اس کی تلافی فرماتے تھے آپ۔ 12 رکعتیں کسی وقت دن میں آپ پڑھ لیا کرتے تھے، وہ تہجد کی تلافی ہو جاتی تھی۔ ایک رات میں پورا قرآن آپ نے ختم کیا ہو، کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا۔ یعنی آپ کی نماز اور قراءت سب کیسی ہوتی تھی؟ متوسط اعتدال والی ہوتی تھی۔ سمجھ گئے؟ پوری رات آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہو، ایسا بھی نہیں کیا۔ رات کو سوتے بھی تھے، آرام بھی فرماتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور پورے مہینے میں روزے رکھے ہوں رمضان کے علاوہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ روزے رکھتے بھی تھے، چھوڑتے بھی تھے، رات کو سوتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس میں بھی جو ہے 9 رکعت پہ بیٹھنے کا ذکر ہے نا، لا یجلس الا فی التاسعہ، پیچھے ذکر گزرے نا کہ آپ بیٹھا کرتے تھے کون سی؟ الا فی الثامنہ، 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے۔ لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، کہ 8 رکعت کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرات شوافی اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس طرح سے نماز پڑھنا چاہے کہ مسلسل 8 رکعت بغیر قعدے کے پڑھے اور 8ویں رکعت میں جا کر بیٹھے اور پھر کھڑا ہو سلام پھیرے بغیر اور 1 رکعت ملا کے 9 بنا کے سلام پھیر دے، اس کی یہ وتر بھی ہو جائے گی، اس کی تہجد بھی ہو جائے گی۔
احناف شوافی اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، احناف وہی تعویل کرتے ہیں اس کے اندر، پیچھے تعویل کی کہ نہیں اس میں اجمال ہے۔ پہلی جو روایت رکعات ہیں 8 رکعات تک، اس میں تو انہوں نے اجمال سے کام لیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ 2 رکعت پہ بیٹھتے تھے۔ اور آخر میں آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وتر 3 ایک سلام سے پڑھتے تھے، 2 سلام سے نہیں پڑھتے تھے۔ ثامنہ میں بیٹھتے تھے، 6 رکعت وتر، 6 رکعت تہجد پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھی وتر، اس میں 8ویں رکعت میں بیٹھے، سلام نہیں پھیرا، 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر سلام پھیرا۔ تو اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ زیادہ سے زیادہ یہ بتا رہی ہیں کہ وتر 3 پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ، سمجھ میں آئی بات؟ اور اس سے پہلے جو صلاۃ اللیل کا ذکر ہے اس میں اجمال ہے، اس کی تفصیل نہیں کی انہوں نے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، یعنی رات کو سب سے آخری نماز جو پڑھنی چاہیے وہ وتر ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، اور ابھی اس سے پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، تو آخری نماز وتر تو نہیں ہوئی نا اس میں۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھے جمہور نے، جن میں احناف بھی شامل ہیں، یہ فرمایا کہ یہ امر استحباب کا ہے، وجوب کا نہیں ہے۔ یہ امر وجوب کا نہیں ہے، استحباب کا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو زیادہ اچھا ہے کہ آخری نماز وتر کو بنائے، لیکن اگر کوئی اس کے خلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں، یہ بھی ثابت ہے اور آپ کا آخر میں 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن حضرات اہل ظاہر اور بعض ائمہ فرماتے ہیں، خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی عمل یہ تھا کہ وہ اس کو وجوب کے لیے لیتے تھے، حتیٰ کہ وہ نقض وتر بھی فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر نقض وتر بھی فرماتے تھے۔ کیسے؟ کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور وتر پڑھ لیے، یہ سمجھ کے کہ اب صبح صادق نکل ہونے والی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ صبح صادق میں تو ابھی کافی ٹائم باقی ہے، صبح صادق میں ابھی کافی وقت باقی ہے، تو وہ نقض وتر کرتے تھے، 1 رکعت اس کے ساتھ ملا کے، 3 رکعت جو پڑھے تھے نا اس کے ساتھ 1 رکعت پڑھتے تھے بعد میں، تو کہتے تھے اب 4 ہو گئیں، یہ شفا بن گئیں، اور پھر تہجد پڑھتے تھے، اور پھر صبح صادق سے پہلے پھر 1 رکعت یا 3 رکعت وتر پڑھ کے اس کو ختم کیا کرتے تھے، آخری نماز وتر کو بناتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حضرت ابن عمر کا تفرد تھا، حضرت ابن عمر کا کیا تھا؟ تفرد۔ حضرات صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے یہ بات کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت جب لیتے تھے تو اس کو بہت تسلط کے ساتھ اور بہت پختگی کے ساتھ پکڑتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب، اس چکر میں نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے کیا، بس کرو، اب فرض واجب کے چکر میں مت پڑھو۔ تو آپ نے چونکہ یہ حدیث سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور نقض وتر بھی کیا کرتے تھے اگر وتر کے بعد ان کو تہجد پڑھنا ہوتی تھی۔ لیکن حضرات جمہور اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نقض وتر نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 1 رکعت یا 3 رکعت وتر پڑھ کے پھر آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر آپ کو خیال ہوا کہ نہیں مجھے نقض وتر کرنا ہے، پھر 1 رکعت اس کے ساتھ ملا دیں۔ یہ بیچ میں جو اتنا فاصلہ آیا جس کے اندر آپ چلے پھرے، کھایا پیا، اس کی وجہ سے تو اس کا اتصال رکعتوں کا تو آپس میں ختم ہو گیا، تو آپ کیسے اس کو نقض وتر کر سکتے ہیں؟ تو حضرات جمہور نقض وتر کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت ابن عمر کا یہ اپنا طریقہ تھا۔ صبح کا استقبال وتر سے کیا کرو، صبح کا یعنی صبح صادق کا استقبال وتر سے کیا کرو۔ جس کو رات کے آخری پہر میں اٹھنے کا یقین نہ ہو، اندیشہ ہے کہ آنکھ نہ کھلے، تو اس کو تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو اطمینان ہے، عادت پکی ہے اس کی رات کو اٹھنے کی، تو پھر وہ وتر آخر میں پڑھے تہجد کے بعد۔ بثلاث 3 باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نصیحت کی ہے، وصیت کی۔ نمبر 1، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، یہ ایام بیز ہیں، 13، 14، 15۔ برکعتِ ضحیٰ، چاش کی 2 رکعتیں، اور یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں۔ سمجھ گئے؟ دونوں باتیں ثابت ہیں۔ جنابت ہو گئی تو شروع میں رات کے اول حصے میں غسل بھی فرمایا، اور نماز تہجد کے بعد اٹھ کے بھی غسل فرمایا، تو اس سے امت کے لیے وسعت پیدا ہو گئی نہیں۔ روایات کے اندر وتر میں پڑھی جانے والی قنوت، دعائے قنوت، وہ 2 ملتی ہیں۔ ایک یہی ملتی ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اور ایک ملتی ہے دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، جس کو امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں روایت کیا۔
تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ دونوں دعائیں اگر کوئی پڑھنا چاہے، یہ پڑھنا چاہے یہ پڑھ لے، وہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، دونوں ثابت ہیں۔ اختلاف افضلیت میں ہے کہ افضل کیا ہے۔ حضرات شوافی اور جمہور کہتے ہیں افضل اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا افضل ہے، اور حضرات احناف کہتے ہیں کہ دعائے قنوت جو معروف ہے اللہم انا نستعینک کا، وہ افضل ہے۔ حضرات احناف اس کو افضل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کی تعلیم دیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو یاد کرایا کرتے، حفظ کرایا کرتے، اور وہ افضل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دعائے قنوت اصل میں قرآن کریم کی دو صورتیں ہیں جو منسوخ التلاوہ ہو گئی ہیں، ایک سورۃ الحفت اور دوسری سورۃ الخلع۔ یہ دو صورتیں قرآن کریم میں پہلے تلاوت کی جاتی تھی، بعد میں ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور ان کو دعائے قنوت کی جگہ پر وتر کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو حضرات احناف اس لیے بھی اس کو راجح قرار دیتے ہیں کہ اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی مانعۃ الجمع تو نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ مانعۃ الخلو ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہے۔ آپ کا وتر دونوں سے خالی ہو یہ تو منع ہے، لیکن دونوں اگر جمع کر دے منع تھوڑی ہے کوئی، لہٰذا یہ بھی پڑھ لو وہ بھی پڑھ لو، کیا حرج ہے؟ دونوں پڑھ لو۔ تو ہمارے اکابر کو جو ہے میں نے دیکھا اور سنا ان سے کہ وہ دونوں پڑھا کرتے تھے، وتروں کے اندر اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی پڑھتے تھے اور اللہم انا نستعینک کا یہ بھی پڑھتے تھے، اس لیے آپ کو بھی دونوں پڑھنی چاہیے۔